بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الجعفر نالج کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہر ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر چلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت اور وصف کا ذکر پایا، اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہوں پر موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے بھر جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ نہ تم اسے دیکھو اور نہ وہ تجھے دیکھیں۔ یہودی کہنے لگا، تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ تو ساتھیوں نے اجازت دے دی اور وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے اس شخص کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے روئے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ کہا۔ صحابہ نے یہ سنا تو تمام صحابہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور وہ سب آہ و بکا کرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام اس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی عالموں میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے مزید سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اجنبی، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو 3 دن پہلے ہی وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور اگر جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، کیا تم میں سے کوئی ان کی اولاد میں سے ہے جو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائے؟ حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہودی بولا، میں نے آپ کا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعائیں نکلتی تھیں، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی علیہ السلام، تو نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح بتایا۔ تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں سلمان، جاؤ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ذرا بھیج دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ فاطمہ پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر حسن و حسین علیہ السلام رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی علیہ السلام کا پیغام دے دیا، اور وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا جبہ مبارک کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ مبارک نکال کر لے آئیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے انہیں سونگا، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد یکتا او یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے، اور یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔